ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين فمن أقامها أقام الدين ومن هدمها فمن هدم الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. برادران اسلام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری ماں اور بہنیں جو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میں ان سے بھی مخاطب ہوں. آج کا جو موضوع ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت نیا اور اچھوتا موضوع ہے، بلکہ نماز کے تعلق سے سب لوگ واقف ہیں. البتہ نماز کے باب میں ہم تمام لوگوں سے کوتاہیاں، لاپرواہیاں اور غفلت رہتی ہے. اس لیے بطور تذکیر اور یاد دہانی کے اس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے جتنے بھی احکام نازل فرمائے ہیں دنیا کے اندر، تمام احکام اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے نازل کیا ہے. جتنی بھی عبادات ہم انجام دیتے ہیں ان تمام عبادتوں اور ان کے احکام کو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا ہے. لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعہ نہیں بھیجا. اس کی اہمیت کا اندازہ اسی سے ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر یہ نماز کا تحفہ دیا ہے. شب معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور شب معراج میں جب آپ گئے سدرۃ المنتہا کے بعد تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ عظیم تحفہ اپنے محبوب اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. اور اس وقت جو تحفہ دیا تھا وہ 50 وقت کی نماز دی تھی. لیکن موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے اور موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کون سا تحفہ عطا کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے 50 وقت کی نماز یہ عطا کی ہے جو میں لے کر آیا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری امت تو 2 وقت کی نماز نہیں ادا کر پا رہی ہے اور آپ 50 وقت کی نماز لائے ہیں، آپ کی امت کیسے اس کو ادا کرے گی؟ آپ جائیے اللہ کی بارگاہ میں واپس اور کم کرائیے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس درخواست پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے اور اللہ تعالیٰ نے اس میں سے 5 کم کر دیا. اس طرح آنا جانا 9 مرتبہ رہا اور 9 مرتبہ میں ہر مرتبہ 5 مرتبہ یہ نماز کم ہوتی رہی. آخر میں آپ کو 5 وقت دی گئی اور اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فرمایا یہ 5 وقت کی نماز میں دے رہا ہوں
لیکن نماز کا، اس 5 وقت کی نماز کا ثواب جو تمہیں ملے گا وہ 50 وقت کی نماز کا، یعنی ایک آدمی 50 وقت کی نماز پڑھ کر جو ثواب حاصل کرے گا وہ آپ کو 5 وقت میں ملے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ آپ پھر واپس جائیے، ابھی بہت زیادہ ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بار بار جانے سے مجھے شرم آتی ہے، اب میں نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ یہ 5 وقت کی نماز اس امت مسلمہ پر فرض ہوئی۔ اسلام کی بنیاد جو میں نے حدیث پڑھی ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی۔ پہلی چیز جو ہے اللہ تعالی کی توحید کا اقرار، شہادت، گواہی دینا اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول اس کے بندے ہیں۔ اس کلمہ توحید کے پڑھ لینے کے بعد ایک عام انسان دار اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، اور داخل ہونے کے بعد جو سب سے پہلے چیز اس پر عائد ہوتی ہے وہ نماز کا فریضہ ہے۔ یہ فرض نماز اس پر عائد ہوتی ہے۔ تمام عبادتوں کو آپ دیکھیں، اس کا ایک وقت متعین ہے، ایک حد ہے اس کی۔ رمضان کے روزے ہیں، سال میں 1 مہینہ آپ کو رکھنا ہے، ایک ایسی عبادت ہے۔ زکوٰۃ ہے، وہ بھی تمام لوگوں پر نہیں، بلکہ جو مالک نصاب ہے اس کو وہ زکوٰۃ سال میں 1 بار ادا کرنی ہے۔ حج ہے، یہ بھی جس کے پاس حج کرنے کی استطاعت ہوگی، اللہ تبارک تعالیٰ نے پوری عمر میں 1 بار اس کو پر حج کر دیا۔ لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے جو عاقل بالغ ہونے کے بعد انسان پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے اور مرتے دم تک اس کی زندگی کے ساتھ یہ رہے گا۔ اس سے کوئی مفر نہیں ہے، کسی وقت نماز معاف نہیں ہے۔ صرف اگر نماز معاف ہے تو عورتوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے ہر مہینے میں کچھ ایام ہوتے ہیں جس میں ان کو روزہ نماز نہیں پڑھنی ہے، وہ معاف ہے، اس کی قضا بھی نہیں کرنی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں تمام لوگوں کو نماز ہر حال میں پڑھنی ہے۔ اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے مختلف ملکوں میں جو گورنر بنا رکھے تھے، جو ان کو ہدایت نامہ اور پروانہ جو جاری کیا، اس میں جو اہم بات لکھی ابتدا میں حضرت عمر بن خطاب نے اپنے حاکموں اور گورنروں کو کے پاس جو لکھا وہ بڑی اہم چیز ہے، اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ لکھا کہ تمہارے تمام کاموں میں سب سے اہم کام میرے نزدیک نماز ہے۔ جس نے نماز کو قائم کیا، جس نے نماز کی حفاظت کی، اس نے دین کی حفاظت کی، اور جس نے نماز کو ضائع کر دیا وہ نماز کے علاوہ کی چیزوں کو زیادہ ضائع کرنے والا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ نماز انسان کو سیدھی راہ پر اور صراط مستقیم پر اور دین کی تمام تعلیمات پر لے کر چلنے والی ہے۔ نماز حدیث میں ہے نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو قائم نہیں کیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ تو نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ کیجئے، یہ نماز کتنی اہم چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عبادت کے سلسلے میں یہ نہیں کہا کہ میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، اگر کہا تو صرف نماز کے سلسلے میں کہا کہ نماز میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے۔ قرآن مجید میں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، تم نماز کا اہتمام کرو، نماز کی نگہداشت کرو،
نماز کی محافظت کرو اور خاص طور سے نماز اصل۔ یہ جہاں پر آیت آئی ہے آپ دیکھیں کہ اس آیت کے آگے آپ پڑھیں گے قرآن مجید اور اس آیت کے پہلے احکامی آیات ہیں، تو یہ احکامی آیات کے بیچ میں اس آیت کو پیش کرنا کہ تمام نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور سے نماز اصل۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ احکام جو ہیں ان کا دار و مدار حفاظت صلاۃ پر ہے۔ اگر نماز سے ہم غافل رہے تو ان سارے احکام پر عمل نہیں ہو پائے گا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کو میں ارشاد فرمایا، نماز اللہ تعالیٰ کو یاد دلاتی ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ ہمارے ذہن و دماغ میں رہے گا، اس کا خوف ہمارے ذہن و دماغ میں رہے گا۔ جو لوگ نماز سے لاپرواہ ہیں، نماز سے غافل ہیں، وہ خواہش نفس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ کیسے زندگی گزار رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کوئی چیز ان کو روک نہیں رہی۔ اگر وہی آدمی پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا تو اللہ تعالیٰ کی یاد اس کے ذہن و دماغ میں، اس کے دل میں سمائی رہتی اور غلط کام کرنے سے اپنے آپ کو روکے رکھتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ۔ اس آیت میں دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے میرے ذکر سے اعراض کیا، بعض مفسرین یہاں ذکر سے مراد کیا ہے، نماز کو لیتے ہیں، میری یاد سے جس نے اپنے منہ کو موڑ لیا تو اس کی بے برکتی کیا ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کی معیشت میں تنگی پیدا کر دے گا، معیشت تنگ ہو جائے گی، اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ ہم اس کو قیامت کے روز ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو کر زندگی گزارتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کر کے اس دنیا سے جائیں گے اور بالخصوص نماز، تو ہم اس کو قیامت کے روز نابینا اٹھائیں گے، ان کو قیامت کے روز ہم نابینا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا، اے پروردگار تم نے مجھ کو نابینا کیوں اٹھایا، میں تو دیکھنے والا تھا، میں تو دنیا میں دیکھ رہا تھا، میرے پاس بینائی تھی، یہ میں نابینا کیسے ہوا؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا کہ اسی طرح ہماری آیات تمہارے پاس آئی، ہمارے احکام تمہارے پاس آئے، اور جو ہم نے حکم دیا تھا وہ ساری چیزیں تمہارے پاس آئی اور تم نے اس کو فراموش کر دیا۔ اسی طرح آج ہم نے تمہیں فراموش کیا، تم بھی بلائے جا رہے ہو۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں جس آدمی کی نماز بہتر نکلے گی اس کے سارے اعمال بہتر نکلیں گے۔ یہ نماز ایک اہم فریضہ، ایک اہم عبادت ہے جس کو شب و روز میں اللہ تعالیٰ نے 5 وقت فرض کیا ہے۔ عاقل بالغ ہونے کے بعد ہر مرد و عورت، جوان اور بوڑھے جتنے لوگ ہیں، تمام لوگوں پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے، کسی کو اس سے مفر نہیں ہے۔ مسجدیں تعمیر کر لینا آسان ہے، مسجدوں کو آباد کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ مسجدوں میں آدمی اس کی تعمیر میں، اس کے ڈیکوریشن میں اور اس کو بہتر، اچھا، خوبصورت بنانے میں اپنی رقم تو خرچ کر دیتا ہے، لیکن یہ مسجد کو آباد کرنا، اللہ کے ذکر سے اس کو بھرنا، مسجد میں تلاوت کرنا، ذکر کرنا اور نوافل اور سنن کا اہتمام کرنا اور جماعت کا اہتمام کرنا، وقت پر نماز اذان دینا، یہ بڑا مشکل امر ہے۔ اگر جو آدمی ان تمام چیزوں میں اگر اہتمام کے ساتھ وہ اس کو انجام دے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دے گا، اس کی روزی میں برکت دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ مسجد شہادت دے گی اپنے نماز پڑھنے والوں کے موافقت میں
کہ اللہ اس نے میرے گھر کو آباد کیا، مجھ کو آباد کیا. لیکن اگر مسجد ویران ہوگی تو یہ مسجد کل کے قیامت کے روز ان تمام لوگوں کے لیے جو مسجد سے متصل لوگ ہیں، جس محلے کی مسجد ہے اس محلے کے تمام لوگوں کے خلاف گواہی دے گی، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کی گرفت سے ہم بچ نہیں سکتے. اس لیے دنیا کا سارا کام ہم کر لیتے ہیں، کوئی ایسا کام نہیں ہے جو ہم کرتے نہیں جس میں ہمیں دنیاوی مفاد نظر آتا ہے، منافع نظر آتا ہے. ہم روزی روٹی بھی کماتے ہیں، ہم دکان بھی کرتے ہیں، تجارت بھی کرتے ہیں، کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں. اور تمام کام کرنے کے ساتھ ساتھ اگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو صرف نماز پڑھنے کا وقت ہے. آپ یہ اندازہ کریں کہ 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز پڑھنے میں صرف 1.25 گھنٹے کا وقت لگے گا. کتنا لگے گا؟ 15 منٹ ایک نماز کے لیے رکھ لیں، سنت اور فرض اور اس کے بعد کی سنت کو لے لیں تو 15 منٹ ایک وقت کے لیے 15 1.25 گھنٹے کا وقت. 24 گھنٹے میں ہم اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے 24 گھنٹے میں ہم 1.25 گھنٹہ وقت نہیں نکال پا رہے. یہ کتنی بد نصیبی اور بدقسمتی کی بات ہے. سب کچھ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے ہم لطف اندوز ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں ہمارے جسم میں رکھی ہیں، بے شمار نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ کی بندگی، اللہ کے سامنے اپنے سر کو سردریز، اپنے سر کو جھکانا، اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ کتنی افسوس کی بات ہے. جبکہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے بعد نماز کا نمبر 1 پہ رکھا گیا ہے، اس لیے کہ نماز ہی صحیح ہوگی تو باقی سارے کام صحیح ہوں گے. اور نماز اگر ہماری گڑبڑ ہوگی، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں سب سے پہلے نماز کی پوچھو گی. حاسبوا قبل ان تحاسبوا، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے قبل اس کے کہ آپ کا محاسبہ کیا جائے. اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں جو لوگ نماز کو بہتر اہتمام کر کے جائیں گے تو وہ کامیاب ہوں گے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بے نمازی ہو کر جائیں گے، اللہ کے اس فریضے کو چھوڑ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں گرفت ہوگی. بھائی نماز چھوڑنا یہ معمولی جرم ہے. اللہ کے رسول نے حدیث میں فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کر دیا اس نے کفر کا کام کیا. اور نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر آئے تھے، پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر آئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بد دعا نہیں دی کسی، اپنے جانی دشمن کو بھی بد دعا نہیں دی. طائف کے سفر میں نہایت اذیتیں آپ کو دی گئی، تکلیفیں دی گئی، لیکن آپ نے جو ہے بد دعا نہیں دی. آپ کی نماز ایک جنگ میں دشمنوں کے مقابلے کی وجہ سے آپ کی نماز ایک قضا ہو گئی. اس نماز کے قضا ہونے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بد دعا دی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی قبروں کو آگ سے بھر دے. یہ بد دعا دی. تو نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک نماز کی کتنی اہمیت تھی. کیا آپ بد دعا دے رہے ہیں اس کے لیے. اور نماز ایک ایسا فریضہ ہے کہ اس کا اگر اہتمام کیا جائے تو اس کے بہت سارے فوائد ہیں، بہت سارے فوائد ہیں. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز ہی انسان کو بے حیائی سے، برائی سے روکتی ہے، غلط کاموں سے روکتی ہے، غلط بات کہنے سے روکتی ہے، جھوٹ بولنے سے روکتی ہے، کسی کا حق ناحق مال کھانے سے روکتی ہے، بے ایمانی کرنے سے روکتی ہے. لیکن آپ یہ کہیں گے کہ بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں
لیکن نماز پڑھنے والے کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بے ایمانی کرتا ہے، وہ غصب کرتا ہے، نماز پڑھنے والا جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی گواہی دیتا ہے، یہ سارے کام بھی کرتا ہے۔ تو قرآن کا جو اعلان ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کہ نماز بے حیائیوں سے برائیوں سے روکتی ہے، تو آدمی نہیں رکتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جیسی نماز مطلوب ہے، جس خشوع اور خضوع کے ساتھ اور دل جمعی کے ساتھ، جس اخلاص کے ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ کو نماز مطلوب ہے، وہ نماز ہماری نہیں۔ اور جس دن وہ نماز ہماری ہو جائے گی، یہ قرآن کا یہ بیان 100% 110% صحیح ہے کہ انسان بے حیائی سے بھی رکے گا اور برائی سے بھی رکے گا۔ نماز کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایک اجتماعیت کا سبق ملتا ہے اس فریضے کے ادا کرنے سے۔ آپ دیکھیں اس مسجد میں ابھی ہم لوگوں نے جماعت کے ساتھ نماز ادا کی۔ اسلام میں کوئی بھید بھاؤ نہیں، کوئی تفریق نہیں، بلکہ تمام لوگ ایک ساتھ میں کھڑے ہو گئے، اور نماز جماعت کے ساتھ جب ادا کی جاتی ہے تو اس میں نہ امیر، نہ غریب، نہ جاہل، نہ عالم، نہ مالدار، کسی طرح کی کوئی تفریق نہیں ہوتی۔ یہ سب سے بڑا اجتماعیت کا درس ہے اس نماز سے۔ اور جب ایک ساتھ مل کر نماز پڑھتے ہیں تو اخوت اور بھائی چارگی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایک دوسرے سے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے اجتماعیت میں، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا۔ اس میں اجتماعیت کا ایک درس ملتا ہے، سبق ملتا ہے کہ ہم مسلمانوں کی زندگی ایک اجتماعی زندگی۔ آپ دیکھیں کہ آپ اپنے امیر کی اور اپنے امام کی اطاعت کرتے ہیں، یہ ایک ٹریننگ ہے کہ آپ اپنے امام کی اطاعت کرتے ہیں۔ جب وہ رکوع میں جاتا ہے تو آپ رکوع میں جاتے ہیں، جب وہ سجدہ میں جاتا ہے تو آپ سجدہ۔ یہ جو چیز ہم کرتے ہیں یہ غیروں کی نگاہ میں ان کی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آج بھی مسلمانوں کے اندر اجتماعیت اور اتحاد اور اتفاق بڑے پیمانے پر پایا جاتا ہے۔ جس دن پورے دنیا کے مسلمان نماز کے عادی ہو جائیں گے اور نماز کا اہتمام کریں گے، ایک انقلاب برپا ہو جائے گا۔ آج دیکھیں لوگ پریشان ہیں، رزق میں برکت نہیں، گھر میں بیماریاں ہیں، طرح طرح کی تکلیفیں ہیں، کھانے کا مسئلہ ہے، ہر طرح کے مسائل سے لوگ گھرے ہوئے ہیں۔ یہ کیوں ایسا ہے؟ نماز کا اہتمام نہ کرنے کی وجہ سے ایسا ہے۔ اس لیے کہ جب نماز نہیں پڑھی جاتی، جب گھروں میں نماز کی ادائیگی نہیں ہوتی، مسجدیں نمازیوں سے ویران رہتی ہیں، تو اس پورے گھر میں نہیں، پورے اس سماج میں رزق کی بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے عاقل بالغ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہاں باز پرس ہوگی نماز کی۔ جن کی عمر 15 سال کی ہو گئی وہ مکلف ہو گئے نماز کے، چاہے کوئی کہے چاہے کوئی نہ کہے، وہ نماز اسے پڑھنی ہوگی، اور جب تک سانس میں سانس ہے تب تک اسے اس نماز کو ادا کرنا ہے اور اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ اگر ہم غفلت اور لاپرواہی کریں گے اور بے نمازی والی زندگی اگر ہم گزار کر اس دنیا سے جائیں گے تو اس کی سزا ہمیں ملے گی، اللہ تعالیٰ کے ہاں مواخذہ ہوگا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا، ہر چیز کے بارے میں سوال ہوگا، اور خاص طور سے نماز کے بارے میں سب سے پہلے سوال ہوگا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نماز کے بارے میں، جس کی نماز بہتر نکلے گی اس کے بقیہ اعمال بہتر ہوں گے، اور جس کی نماز بہتر نہیں ہوگی۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے گاؤں میں جتنی مساجد ہیں، جب نماز کا وقت ہوتا ہے، ٹائم ہو جاتا ہے، ہر مسجد سے یہ آواز بلند ہوتی ہے، کلمات اذان مؤذن پکار کے کہتا ہے۔ کبھی آپ نے اس پر غور کیا مؤذن کیا کہہ رہا ہے؟ عربی زبان میں ہے۔ یہ ہر وقت جو ہے، ہر نماز کے وقت یہ کلمات اذان کیوں کہے جاتے ہیں؟ متنبہ کرنے کے لیے کہ آؤ نماز کی طرف،
پہلے جو 4 کلمے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور بڑائی بیان کی جاتی ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ جن چیزوں میں تم پڑے ہو وہ سب اللہ تعالیٰ کی ذات سے بہتر چیز ہے، معمولی چیز ہے، اس کو چھوڑو۔ اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کی جاتی ہے، اس کی طرف آؤ۔ یہ 4 مرتبہ مؤذن کہتا ہے تاکہ 4 مرتبہ کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے سارے کام کاج کو چھوڑ کر وہ اللہ کی بارگاہ میں آ جائے، مسجد میں آ جائے۔ پھر اس کے بعد شہادت دیتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق وہی ہے، بندگی اسی کی جائے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، شہادت دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ یہ سارے تعلیمات ہیں، کلمات اعظم۔ پھر اس کے بعد حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، اور حی علی الفلاح، آؤ بھلائی کی طرف، 2 مرتبہ کہتا ہے۔ پھر کبریائی بن کرتا ہے، کن چیزوں میں تم لوگ پڑے ہو؟ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، بزرگ برتر ہے، پہلے اس کی عبادت کرو، پھر اس کے بعد باقی کام ہونے دو۔ فجر کے وقت مؤذن کیا کہتا ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم۔ ایک جملہ اس میں یہ بھی ہے، تمام کلمات اذان کے ساتھ 2 مرتبہ یہ بھی کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان بحیثیت انسان اس سے کبھی نماز چھوٹ جائے، نماز قضا ہو جائے، ایسا ممکن ہے، لیکن خیال اور اہتمام اس کا ہونا چاہیے کہ ہم 5 وقتہ نماز کا اہتمام کریں۔ بھائی نماز تو قضا ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، حدیث میں واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آ رہے تھے اور رات ہوئی، صحابہ کرام سے کہا کہ آپ تمام لوگ رک جائیں، یہاں پڑاؤ ڈالیں۔ رات کے آخری حصے میں رک گئے، اس لیے کہ عربوں کے ہاں قافلے جو ہے رات میں سفر کرتے تھے۔ رات کا آخری حصہ وہ رک گئے، تمام صحابہ کرام رک گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نگرانی کون کرے گا جو نماز کے وقت جگہ ہے؟ حضرت بلال نے کہا اللہ کے رسول میں جگہ ہوں۔ حضرت بلال نے ذمہ داری لے لی، اور ظاہر بات ہے کہ جیسے تمام لوگ تھکے ہوئے تھے ویسے حضرت بلال بھی تھکے ہوئے، کچھ دیر تک انہوں نے نفلیں وغیرہ پڑھی اور جاگتے رہے، اور جدھر سے فجر طلوع ہوتی ہے اس کی طرف رک کر کے کہ جیسے بھائی گھڑی اڑی تھی نہیں، جیسے فجر طلوع ہوگی ہم تمام لوگوں کو بیدار کر دیں گے، اور ایسے ہی آپ ایک لگا لیے اسی طرف رک کر کے۔ اتنے میں ان کی آنکھ لگ گئی، نیند آ گئی، وہ بھی سو گئے، تمام لوگ سو گئے، اور لوگ بیدار کب ہوئے؟ حدیث میں ہے کہ جب سورج کی گرمی پڑی تب تمام لوگ بیدار ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیدار ہوئے، صحابہ کرام بھی بیدار ہوئے۔ صحابہ کرام تو گھبرا گئے۔ اب آپ دیکھیے جو حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ لوگ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، بھائی نماز قضا ہو گئی، آج ہماری ہزاروں نمازیں قضا ہو گئی، کوئی گھبراہٹ نہیں، لیکن ان کی ایک نماز قضا ہوئی، گھبرا گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو سمجھانا پڑا، تقریر کرنی پڑی، اور یہ کہا ان کی گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے چلو ابھی نماز نہیں پڑھنی ہے، اب تو نماز قضا ہو گئی، چلیے آگے پڑھتے ہیں، تاکہ ان کی نیند سے جو بیدار ہوئے ہیں وہ سستی بھی دور ہو جائے، اور جو ان پر گھبراہٹ تاری ہے وہ گھبراہٹ ختم ہو جائے کہ اللہ کے رسول، یعنی کوئی بہت اہم چیز نہیں ہوئی، چلیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے نماز پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ تو یہ حال تھا صحابہ کرام کا نماز کے تعلق سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم کرو۔ جگہ جگہ آپ دیکھیں کہ یہ اہتمام صلاۃ اور اقامت صلاۃ کا حکم دیا گیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے۔ پورے قرآن میں بے شمار مقامات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث یہ ہے کہ نماز کا اہتمام کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز تمام فرائض میں بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اگر ہم نماز سے غفلت برتیں گے تو بقیہ جو ہے اعمال اور بقیہ کاموں میں ہم سے لاپرواہی ہوگی۔ اس لیے نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، اور نماز کے اہتمام میں ہمارے معاشرے اور سماج میں اگر بہترین کردار اس سماج کا کوئی حصہ کر سکتا ہے تو ہماری مائیں اور بہنیں۔
ہماری خواتین ہیں. بھائی جیسے نماز مردوں پہ فرض ہے ویسے ہی عورتوں پر فرض ہے. جیسے دین کی اشاعت مردوں کے ذمہ ہے ویسے ہی دین کی اشاعت تبلیغ عورتوں کے بھی ذمہ ہے. گھر کی عورتیں اگر نماز کا اہتمام کریں اور اپنے گھر کے بچوں اور اپنے شوہروں کو اس پر آمادہ کریں اور ان کو اہتمام کرانے کی کوشش کریں تو تمام لوگ نمازی ہو سکتے ہیں. اور یہ کردار وہی ادا کر سکتی ہیں. بھائی سارا کام اپنی ضروریات کے لیے وہ اپنے شوہروں سے کہتی ہیں, اپنے بیٹوں سے کہتی ہیں, اپنے بھائیوں سے کہتی ہیں اور ساری ضروریات کی مانگ کرتی ہیں اور وہ لا کے دیتے ہیں, ان کی بات مانتے ہیں. تو اگر نماز کے لیے وہ حکم کریں گی, نماز کے لیے ان کو بیدار کریں گی, نماز کے لیے وہ مسجد میں بھیجیں گی تو کیوں نہیں بات مانیں. اس لیے ضرورت ہے میں اپنی ماں اور بہنوں سے یہ گزارش کروں گا کہ گھر کو نمازی اگر بنانا ہے تو آپ کا رول اس میں اہم ہونا چاہیے, آپ کا کردار بہتر ہونا چاہیے. آپ کا کردار حضرت عائشہ, حضرت حفصہ, حضرت زینب, حضرت فاطمہ, حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جیسا ہونا چاہیے. آپ اگر چاہیں تو پورا گھر نمازی ہو سکتا ہے. آپ بتائیں کہ اگر جس گھر میں نماز نہیں پڑھی جاتی, جس گھر کے لوگ نماز نہیں پڑھتے, وہاں بے برکتی ہوتی ہے, نحوست ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے, پورے دن وہ نحوست طاری رہتی ہے. اس لیے مسجدوں کو آباد کرنا. بھائی ہم مسجدوں کے لیے بہت واویلا کرتے ہیں, فلانی مسجد چلے گی, ٹھکانی مسجد چلے گی, فلاں عیدگاہ چلے گی. یہ مسائل ہمارے سامنے پورے ہندوستان میں اس وقت ہیں. لیکن جو مسجدیں ہمارے پاس ہیں, ہمارے قبضے میں, ان مسجدوں کو ہم کتنا آباد کیے ہوئے ہیں, یہ غور کرنے کا مقام ہے. وہ مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں, بلا رہی ہیں, لیکن کوئی آ نہیں رہا. تو مسجدوں کو آباد کرنا نوجوانوں تمہارا کام ہے اور انقلاب ہمیشہ نوجوانوں کے ذریعہ ہے. صحابہ کرام جو نوجوان تھے, نماز چھوڑنے کا کوئی تصور ان کے یہاں نہیں تھا. بھائی نماز چھوڑنا, جان بوجھ کر چھوڑنا, حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا, جیسے بڑی حدیث, من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جس نے نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیا اس نے کفر کا کام کیا. امام احمد بن حنبل جو ائمہ اربعہ میں سے ایک امام ہیں اور ان کے ماننے والے بہت بعض علاقوں میں ہیں, جن علاقوں میں ان کے یہاں یہ حکم ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیا وہ دار اسلام سے خارج ہو گیا, پھر سے کلمہ پڑھ کے دار اسلام میں داخل ہو. بقیہ ائمہ نے تو یہ سختی نہیں برتی, لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس معاملے میں انتہائی سخت ہے. وہ کہتے ہیں کافر ہو گیا, لیکن دوسرے ائمہ کہتے ہیں کہ نہیں, کافر نہیں ہوا بلکہ کفر جیسا اس نے عمل کیا. بھائی ایک کافر جیسے وہ نماز نہیں پڑھتا, آپ بھی نماز نہیں پڑھتے, تو کفار سے مشابہت اس عمل میں ہوئی. اس زمانے میں منافقین بھی جماعت کے چھوڑنے کا ان کے یہاں تصور نہیں تھا, جبکہ وہ کیا ہے, وہ نماز پڑھتے تھے بات دل ناخواستہ. وہ مومنین کے اور مسلمانوں کے گھیرے میں جب آ جاتے تھے تو لوگوں کے ساتھ مسجد میں چلے جاتے تھے. قرآن نے کہا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ, جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو کسمساتے ہوئے کھڑے ہوتے تھے. نماز کا اہتمام انتہائی ضروری ہے. شب و روز میں 5 وقت کی یہ نمازیں جو اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے, یہ ہر عاقل بالغ پر فرض ہے. اس لیے ہم لوگ خود نماز کا اہتمام کریں. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, خود بھی نماز پڑھو اور اپنے بال بچوں اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو اور اس پر جمے رہو, اس پر ڈٹے رہو. تو تمام لوگوں کو حکم دینا ہے, کم سے کم ہر گھر کا گارجین اپنے گھر کو نمازی بنانے کی کوشش کرے. اس طرح ایک ماحول بنے گا, اس طرح ایک فضا بنے گی اور ایک اچھی فضا, ایک اچھا ماحول ہوگا. اور اس کام کو بہتر انجام میں ہمارے سماج کے نوجوان کر سکتے ہیں. اگر نوجوان یہ عزم کر لیں, اللہ تعالیٰ نے جوانی ایک نعمت کے طور پر دی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ قیامت کے روز جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا
سوائے عرش الہی کے وہاں 7 طرح کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا۔ ان 7 میں سے ایک وہ آدمی ہے کہ جس کا دل مسجد سے معلق رہتا ہے، یعنی ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کی فکر اس کو رہتی ہے۔ اپنا کام دنیا کا کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، تجارت بھی کرتا ہے، لیکن نماز اسے ذہن و دماغ سے اوجھل نہیں رہتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کے اندر یہ وصف ہوگا اور یہ صفت ہوگی کہ اس کا دل ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کے لیے مسجد سے لگا رہے گا، باوجود ہے کہ اپنے دنیا کے سارے کام وہ کرتا رہے گا، تو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں اس کو رکھے گا۔ یہ ہے نماز کی فضیلت اور نماز کی اہمیت۔ ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کے گھروں کو آباد کریں، نماز کا اہتمام کریں، خود اہتمام کریں، اور اپنے بچوں کو بھی، اپنے گھر میں نوجوان لڑکوں کو بھی اس کے اہتمام کرانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نماز کا پابند بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ۔ دعا کریں۔ اللہم اغفر لنا